أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہوتا ہے کہ سب خیریت سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، دنیا بھی اچھی دے، آخرت بھی اچھی دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرماتے، اپنے کلام کی محبت عطا فرماتے، اپنے آپ سے چھوڑ دے۔ اللہ زندگی بھی ہمیں اللہ کی فرما برداری والی ملے، اور آخر مرتے ہوئے بھی ہم اللہ کی فرما برداری ہوں، ایمان پہ موت آئے اور بہترین حالت میں ہماری موت آئے، اور ہم قرآن کے ذریعے ہمارے اللہ تعالیٰ اس کو سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا آسان کر دے، اس کو ہمیں بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ الشعراء، آخری لیسن ہے سورۃ الشعراء کا، آیت نمبر 192 سے 227 تک، اور اس میں ہم اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس کو یاد کرنا اور پھر یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شروع کرتے ہیں سورۃ الشعراء، آیت نمبر 192۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لا البتہ، تنزیل رب یعنی کہ نازل کردہ ہے۔ تو یہ اسم ہے، تو ٹرانسلیشن ہم نازل کردہ ہے، نازل کیا ہوا ہے، نازل کردہ ہے، رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ نزلہ، اترا، بھی اسے لے کے، اچھا اس میں اتارا نہیں کہیں گے ہم، اگر یہ انزلہ ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا اتارا، لیکن نزلہ ہے، اس کا مطلب ہے اترا، بھی اسے لے کر، الروح الامین، روح الامین، تو روح الامین پہ جو یہ پیش دکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب اترنے، یہ جو اترا ہے یہ روح الامین ڈوئر ہے، کہ جو روح الامین اترے، اور بھی اسے لے کر، کسے لے کے؟ قرآن کو لے کے۔ دوبارہ دیکھتے ہیں، نزلہ، اترا یا اترے، بھی قرآن کو لے کر، اور روح الامین، روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام، علی قلبک، علی اوپر، قلبک آپ کے دل کے، لی تاکہ، جب بھی فعل سے پہلے لی آتا ہے ٹرانسلیشن تاکہ، یا یہ کہ لی تکونا تاکہ آپ ہوں، من المنذرین ڈرانے والوں میں سے۔ منذر را روٹ ورڈ، جب یہ زیر کے ساتھ آتا ہے منذر، پہلی بات تو میم پہ پیش، اینا اونا آخر میں، تو ٹرانسلیشن والوں کر کے کرتے ہیں ہم، اور جب یہ دیر کے ساتھ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والے، وارنرز، جیسے جو پروفٹس ہیں، جو بھی ڈرانے والے ہوتے ہیں، وارن کرنے والے ہوتے ہیں وہ۔ اور اگر یہ منذرین دال پہ زبر ہوتا ہے تو وہ میننگ بالکل بدل جاتا ہے، کہ جن کو ڈرایا جائے۔ اس کی ایگزامپل بھی ہمیں اسی آج کے ہی لیسن میں ملے گی، اگر آپ نوٹ کر لیں، آگے سورۃ شعراء کی آیت نمبر 208 میں بھی منذرون آئے گا، اور منذرون کا مطلب نہیں، بلکہ وہ بھی منذرین ہے، سوری، وہ جو بعد والی 208 آیت ہے اس میں بھی منذرون آ رہا ہے، وہ بھی ڈرانے والے، وارنر ہے۔ تو یہاں پہ مگر ہم اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، ہم نے لاسٹ لیسن میں بھی اس کو وہ کیا تھا آپس میں ڈسکس، 72 73 آئے سورہ صافات کی، اس میں دونوں ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ، بے شک ہم البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ان میں، منذرین وارنرز کو، ڈرانے والوں کو، منذر ہو گیا، اور اسی میں اگلا جو ہے وہ منذر آیا، تو اس میں تھا، دیکھو کس طرح ہوا انجام منذرین کا۔ تو منذرین کون ہے؟ دوز ہو ور وارنڈ، جو ڈرائے گئے، تو اس میں میننگ بالکل بدل جاتے ہیں۔ تو ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں اس آیت میں، وہ پڑھ رہے منذرین، ڈرانے والوں میں سے، بلسانی، سات زبان، عربی مبین، عربی واضح کے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لفی البتہ صحیفوں میں، لفی زبر البتہ صحیفوں میں ہے۔ زبر، زابا را روٹ ورڈ ہے، زبر قرآن میں جب آیا اس کے مطلب اسکرپچرز، اسکرولز، صحیفے، جیسے اس مینز میں آیا، اور زبارہ روٹ سے زبور بھی ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا گیا تھا، پرٹیکولر وہ تو نیم ہے نا زبور، لیکن زبور کہتے ہیں پیمفلٹ، صحیفوں کو۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس کو، اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 25 میں بھی ہے کہ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، وَبِالزُّبُرِ، اور ود اسکرپچرز کے ساتھ آئے تھے۔ تو اس کی ٹرانسلیشن یہ صحیفے ہے، یہاں دیکھیں صحیفے، تو یہ جو صحیفے زبر کی ٹرانسلیشن ہے، اور یہ پلورل ہے زبر، الاولین پہلوں کے،
اولم کیا بھلا نہیں، یکن ہے لہم ان کے لیے آیا کوئی نشانی، ان کے یعلمہ علماء. اچھا اس کو بھی ہم بریک کریں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ اس کی ٹرانسلیشن ہمیں کیسے یاد کرنی ہے. یعلمہ، یعلمہ ہے وہ جانتے ہیں، کون؟ علماء. یہ ڈوئر کون ہے؟ جاننے کا ڈوئر کون ہے؟ علماء. کیسے پتا چلا؟ آخر میں یہ پیش بھی لگا ہوا ہے تو یہاں پہ ڈوئر ہے اس فعل کا. فعل ہے جاننا، تو یعلم، اگر ہم ہو کو اور اس کو ابھی آپ ذہن سے نکال دیں، یعلم جانتے ہیں، علماء تو علماء کا ڈائریکٹ تعلق اس سے کہ ڈوئر جو اس جاننے کے ہیں وہ علماء ہے، علماء جانتے ہیں. اور کس کو؟ اس سے، کس سے؟ یعنی قرآن کو. تو اس لیے اس کو ٹرانسلیشن یعلمہ وہ جان، یعنی کہ یہ اس کا تعلق اس سے ہے تو اس لیے ٹرانسلیشن ہم پلورل میں کریں گے. جانتے ہو اسے قرآن کو، علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے. سمجھ مطلب کوشش کرے سمجھنے کی، کیونکہ دکھنے میں یہ سنگولر لگ رہا ہے مگر یہ سنگولر ہے، واقعی واحد کا شکل ہے، مگر اس کے بعد جو یہ ڈوئر یہ پلورل میں آ رہا ہے تو اس کا تعلق ڈائریکٹ اسی سے ہے. تو بس اس کو اسی لیے اس کی ٹرانسلیشن اس طرح یاد کیجئے اس کی. ولو، اور اگر نزلناہ نازل کرتے ہم اسے، علی بعدی کسی پر، علی عجمین اجمیوں میں سے، اجمی عین جیم میم نان عرب کو کہتے ہیں. فقرأہ پھر وہ پڑھتا اسے. قرأ یقرأ روٹ ورڈ ہمیں پتا ہے قاف را حمزہ، اقرأ بھی اسی سے ہے. یہ فعل ہے. فا تو قرأ وہ پڑھتا. اچھا یہاں تک ہم اس کو بریک کرتے ہیں. فقرأ تو وہ پڑھتا. اچھا اس میں وہ کہاں سے آیا، یعنی کہ وہ کی ٹرانسلیشن کہاں سے آئی؟ جب فعل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہو، جیسے یہاں پہ فعل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہو تو اس میں ہوا کی ضمیر یعنی واحد مذکر کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. جیسے فقرأ تو اس نے پڑھا، وہ پڑھتا ہے، وہ اسے قرآن کو، علیہم ان پر، ما کانو نات ہوتے وہ بھی اس پر. ماں کے بعد بی آئے، یہ بھی ایک کلیئر گیو اوے ہوتا ہے کہ ماں جو ہے نافیہ ہے، اس کی ٹرانسلیشن نہیں کی ہے. جیسے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، تو با کے نیچے زیر آتا ہے اس طرح. تو یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ ماں کی ٹرانسلیشن نہیں ہے. ماں نہ کانو تھے ہوتے وہ، بھی اس پر، مؤمنین ایمان لانے والے. کذالک اسی طرح، سلکناہ گزارا ہم نے اسے. اس کو بھی ہم بریک کریں گے. سلکنا سین لام کاف روٹ پر، سلکنا گزارا ہم نے، ہو اسے قرآن کو، فی قلوب المجرمین دلوں میں مجرموں کے. اچھا سین لام کاف کا روٹ ورڈ اسی طرح سلکنا گزارا ہم نے اسے دلوں میں مجرمین کے. اسی طرح ایک اور دفعہ یہ قرآن میں نظر آتا ہے ہمیں سورہ ہجر میں آیت نمبر 12 میں، وہ بھی اسی طرح کذالک اسی طرح، نسلکہ ہم وی لیٹ اٹ انٹر ہم اس کو گزار دیتے ہیں، چبو بلکہ اس کی ٹرانسلیشن یہ بھی کہ چبھو دیتے ہیں، تو گزار دیتے ہیں، فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں. تو اس میں بھی جو ہے سین لام کاف کا ساتھ قلوب المجرمین آیا ہے کہ ہم گزار دیتے ہیں اس کو مجرموں کے دلوں میں. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بہ، نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر، حتی یہاں تک کہ یرو وہ دیکھ لیں، وہ جمع میں ہے وہ دیکھ لیں، العذاب عذاب، العلیم دردناک. فیأتیا تو وہ آ جائے گا، فا تو یأتیا وہ آ جائے گا، ہم ان پر، وقتتاً اچانک. وقتتاً کا روٹ ورڈ باغا انتا ہے، یہ جب بھی آتا ہے اسی میننگ میں آتا ہے. وہم اور وہ، لا یشعرون اور نہ وہ شعور رکھتے ہوں گے. فیقولو پھر وہ کہیں گے، حل کیا، نحنو ہم، منظرون مہلت دیے جانے والے ہیں. منظرون بھی پیسو پارٹیسیپل ہے، اس میں میم پہ پیش ہے، تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے، تو یہ بھی پیسو میں آتا ہے مجہول میں، اور اس کے مطلب مہلت دیے جانے والے. ایک ہوتا ہے کوئی مہلت دینے والا ہو، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو مہلت دی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں مہلت دیے جانے والے ہیں کہ ہمیں دی جائے. جب بھی آیا ہے قرآن میں منظرون، اور دفعہ بھی آیا دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ سورہ صاد کی آیت نمبر 80،
صاد کی آیت نمبر 80 قولا اس نے کہا فإنکا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنکا بے شک تو من المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، مہلت دیے جانے والے منظرین جس کو رسپائٹ مہلت دی گئی. تو وہاں پہ ہم نے ایک دفعہ دیکھا یہ، تو وہ کیا کہیں گے جب اچانک آ جائے گی، وہ کہیں گے حل نحن منظرون، کیا ہم ہیں مہلت دیے جانے والے. افا کیا فا پھر بعذابنا ہمارے عذاب کو یستعجلون وہ جلدی مانگتے ہیں. یستعجلون میں یا پہلے اونا بعد میں، وہ جمع کا صیغہ ہے، وہ جمع میں ہے. عین جیم لام روٹ ورڈ اجل کا مطلب ہوتا ہے عجلت، جلدی کے میننگ ہوتے ہیں، جیسے عجلت بازی ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. اور مانگنے کے میننگ کہاں سے آتے ہیں؟ طلب کرنے کے، یہ اس باب کی وجہ سے آتے ہیں. جب بھی حمزہ سین تا کی باب ہوتی ہے اس میں مانگنے کے مطلب آتا ہے، جس طرح استغفار بخشش مانگنا، اور اس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. تو اس میں مانگنے کا مطلب اس باب کی وجہ سے آ رہا ہے، روٹ ورڈ عین جیم لام. یستعجلون وہ جلدی مانگتے ہیں. افرأیتا کیا، فا بھلا یا پھر، رأیتا دیکھا آپ نے، ان اگر متعناہم فائدہ دیں ہم انہیں. ڈوئر ضمیر کون سی ہے اس فعل کی؟ میم تعین روٹ ورڈ ہے. متع یمتع تمتی کا مطلب ہوتا ہے فائدہ دینا. متعنا فائدہ دے ہم، ڈوئر کون ہے؟ ہم. اور کس کو دیں؟ انہیں دے. سنین کئی سال. ثم پھر جاءہم آ جائے ان کے پاس ماں جس کا کانو تھے وہ یوعدون وہ وعدہ دیے جاتے. اچھا یہ بھی پیسو ہے مجھول، یا تا پہ پیش ہو پہلے اور تھرڈ لیٹر پہ زبر یا کھڑی زبر ہو تو یہ کلیئر گیو اوے کہ مجھول ہے. یوعدون وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی وہ خود اگر ایکٹیو ورژن ہوتا ہے اس کا تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ وعدہ دیتے ہیں لوگوں کو، لیکن پیسو ورژن میں یوعدون جیسے ہے اس کا مطلب وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. اور کون وعدہ کر رہا ہے یہ اس میں مسٹری ہوتا ہے، یہی مجھول میں ہوتا ہے یہی ہے کہ ڈوئر جو ہے ہڈن ہوتا ہے. تو یوعدون وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. ما نا اغنا کام آیا، غین یا روٹ ورڈ ہے، اغنا کام آیا، عنہم انہیں، ما کانو جو تھے وہ یمتعون وہ فائدہ دیے جاتے. اب دیکھیں یہاں پہ بھی یہ چیز یا پہ پیش تھرڈ لیٹر پہ زبر دکھ رہا ہے آپ کو، وہاں پہ بھی یا پہ پیش تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے، تو یہ مضارع مجھول ہے. وہاں پہ بھی ٹرانسلیشن میں وعدہ دیے جاتے، یہاں پہ بھی ٹرانسلیشن میں وہ فائدہ دیے جاتے، تو یہ بھی مجھول ہے. جب ہم اس طرح ٹرانسلیشن یاد کرتے ہیں ہمیں تھوڑی سی اور آسانی ہوتی ہے کہ جب وہ فائدے دیے جاتے ہیں. اور دے کون رہا ہے یہ مسٹری ہے، یہ نہیں پتہ تب یہ مجھول ہے. تو یمتعون وہ فائدہ دیے جاتے. وما اور نہیں، ماں کے بعد اللہ آ رہا، ٹرانسلیشن نہیں اہلکنا ہلاک کیا ہم نے میں قریتن کسی بستی کو، الا مگر لہا اس کے لیے. لہا میں یہ مؤنث کی ضمیر ہے. مؤنث کی ضمیر کیوں آ رہی ہے؟ قریہ کی وجہ سے. عربی میں جس چیز کے آخر میں گولتا ہوتی ہے اس کو مؤنث مانتے ہیں وہ لوگ عربی میں. تو یہ اس کسی بستی کو الا مگر لہا اس کے لیے، یعنی اس بستی کے لیے منذرون ڈرانے والے تھے. منذر وارنر، وارنرز تھے، ذکر نصیحت کے طور پہ. وما اور نہ، کننا تھے ہم ظالمین ظالم. وما اور نہیں، پھر ماں کے بعد بی آ رہا آگے بھی جیسے، تو اس میں ٹرانسلیشن نہیں. وما اور نہیں تنزلت اترے بھی اس سے لے کر، کس سے لے کر؟ پھر وہی بات ہے ذکر قرآن کی بات ہو رہی ہے. تو نہیں اترے بھی اسے لے کر الشیاطین شیاطین. وما اور نہیں ینبغی لائق. اچھا اس کا روٹ ورڈ ہے با غین یا. با غین یا روٹ ورڈ نارملی قرآن میں جب آپ کو دکھتا ہے بغیون بغاوت سے ہوتا ہے، جیسے باغی ریبیلین یا اس طرح میننگ میں آتا ہے. یا پھر یبتغی کر کے آتا ہے، یبغون اس کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا. تو بغاوت کے میننگ میں آتا ہے تلاش کرنا، ٹو سیک کے میننگ میں آتا ہے. لیکن جب یہ بیچ میں نون آ جاتا ہے، یعنی کہ روٹ ورڈ باغین یا سے پہلے نون آتا ہے، یہ باب کی نون ہوتی ہے. تو جب یہ اس طرح آتا ہے قرآن میں جس طرح امباغا یمبغی کر کے جب آتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو بی اپروپریٹ، لائق ہونا، شایان شان ہونا، یہ مطلب ہوتا ہے. یمبغی کر کے قرآن میں کافی دفعہ نظر آئے گا، یعنی باغین یا سے پہلے نون ہے، یہ باب کی نون ہے. اس باب میں جب یہ آ جاتا ہے اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو بی اپروپریٹ، لائق ہونا، یعنی کسی چیز کے شایان شان ہونا. دیکھتے ہیں
اور یمبغی کے ساتھ لام بھی آتا ہے، ساتھ ہی اس کے ہوتا ہے کہ نہیں شایان شایان اس کے لیے، اس طرح آتا ہے. یہاں دیکھ رہے ہیں ہم اس میں، اور وما یمبغی لہم، اور نہیں لائق ان کے لیے، ان کے. یہاں پہ سورہ مریم ہے، مریم کے آیت نمبر 92 میں ہے وما یمبغی، اور نہیں یمبغی اپروپریٹ، شایان شان کس کے، لی للرحمن، رحمان کے لیے کہ وہ اولاد کسی کو اپنی اولاد بنائے. تو یمبغی کے ساتھ لام آیا ہے جہاں بھی، اور شایان شان ٹو بی اپروپریٹ کے میننگ. اسی طرح سورہ یاسین میں آیت نمبر 69 میں بھی اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں وما علمناہ الشعر، اور ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا، وما یمبغی، اور نہیں بفٹنگ تھا، اپروپریٹ تھا، لہو، یہ ان کے اپروپریٹ بھی نہیں تھا. قرآن تو صرف یہ ایک یاد دہانی قرآن ہے، تو شایان شان کی ہی میننگ میں آ رہا ہے. تو اب آپ کو اس کی ٹرانسلیشن یاد کرنے میں اور آسانی ہو جائے گی. وما یمبغی، اور نہیں شایان شایان لائق، لہم ان کے، ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی. وما، اور نہیں یستطیعون، وہ استطاعت رکھتے، یعنی شیطانوں کے پاس نہ یہ ہے ہی نہیں اپروپریٹ کہ وہ یہ کر سکے، اور وہ استطاعت بھی نہیں رکھتے. انہم، بے شک وہ، عن السمع، سننے سے، لمعزولون، البتہ الگ کیے ہوئے ہیں. عین زا لام روٹ ورڈ ہے، معزول کر کے قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے، معزول کر کے. یہ روٹ ورڈ آیا ہے الگ کرنے کے مطلب میں، لیکن معزول کے میننگ میں ایک دفعہ ہے. لمعزولون، البتہ الگ کیے جانے والے ہیں کہہ سکتے ہیں ہم. اچھا، یہ اردو میں بھی ہم معزول کہتے ہیں، جب کوئی جاب سے فائر کر دیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں وہ معزول ہو گئے، اپنے عہدے سے معزول ہو گئے. تو معزول کا مطلب الگ ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ اردو میں بھی کہا جاتا ہے، خبروں میں اکثر آتا ہے اس طرح. اور یہ عین زا لام کا روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ، سورہ کہف میں آیت نمبر 16 میں، وَإِذْ، اور جب، اعتزلتموہم، you withdraw from them، ان سے الگ ہو جاؤ. تو یہ تا، اس کا روٹ ورڈ بھی کیا ہے، عین زا لام، الگ ہونے کے مطلب میں یہاں پہ آیا ہے یہ روٹ ورڈ. اور مطلب کم آئے، لیکن معزول ہم اردو سے ہی یاد کر سکتے ہیں، معزولون، البتہ الگ کیے ہوئے ہیں. فلا، پس نہ تدعو، آپ پکاریے، تا آپ کی ہو گئی، دال عین واو روٹ ورڈ ہے، فعل نہیں ہے. لا تدعو، پس نہ آپ پکاریے، مع اللہ الہا آخر، ساتھ اللہ کے الہ آخر دوسرا. فتکونا، ورنہ آپ ہو جائیں گے، من المعذبین، عذاب دیے جانے والوں میں سے. معذبین میں بھی اگر ہم دیکھیں، ایک ہوتا ہے معذب اور ایک ہوتا ہے معذب. اگر معذب ہے تو اس کے میننگ ہوں گے، ایک تو میم پہ پیش ہے اینا اونا آخر میں ٹرانسلیشن والوں کر کے، اور اگر یہ معذب ہوتا تو اس کے میننگ ہوتے ہیں عذاب دینے والے، جس طرح جو پنش کر رہے ہیں، جیسا پنش کرنے والے. اگر دال کے نیچے زیر ہوتا تو، لیکن دال کے اوپر زبر ہے تو اس کے میننگ اپوزٹ ہو جاتا ہے، عذاب دیے جانے والے، یعنی جن کو عذاب دیا جا رہا ہے. جس طرح اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں ہم، سورہ اسراء میں 15 آیت میں ہے وما کن معذبین، اور نہ تھے ہم معذبین، عذاب دینے والے. تو دال کے نیچے زیر ہے تو عذاب دینے والے میننگ ہے. لیکن اگر دال کے اوپر زبر آ گیا جیسے یہاں پہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا جن کو عذاب دیا جا رہا ہے، جیسے عذاب دیے جانے والوں میں سے. تو اس کی ٹرانسلیشن اسی طرح یاد کریں. اس کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ٹرانسلیشن یاد ہونے میں آسانی ہو. اور آج کے لیسن میں بلکہ انفیکٹ سورہ شعراء میں ہم نے بہت ساری ایگزامپلز ایسے دیکھی، مخرجین، مخرجین، منذرین، منذرین، اور بھی دیکھی تھی ہم نے ایسے کہ اس میں زبر اور زیر سے میننگ فرق ہوتے ہوئے نظر آئے تھے. وہ انذر، اور ڈرائیے، وارن کیجیے، بھی فعل امر ہے، عشیرتک، اپنے رشتہ داروں کو، عین شیرا روٹ ورڈ، عین شین اور را روٹ ورڈ ہے، اپنے رشتہ داروں کو، الاقربین جو قریبی ہیں. وقفد، اور جھکا دیجیے، خافا داد روٹ ورڈ ہے، فعل امر ہے، وقفد، اور جھکا دیجیے، جناح کا، اپنا بازو. جناح کا روٹ ورڈ تو جیم نون ہا ہے اور اس کے مطلب بازو، ونگز. ایک فریز ایک جگہ اور جو قرآن میں یوز ہوا ہے، خافات کا مطلب ہوتا ہے جھکا دینا. اور جب یہ وقفد آیا ہے، جب بھی یہ جناح کے ساتھ آیا ہے، 3 دفعہ آیا قرآن میں یہ وقفد، اور جناح سے اس کا تعلق ہے کہ اپنا بازو.
تو اس کی ایک ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. سورہ ہجر کی آیت نمبر 88 میں ہے وقفت اور جھکا دیجئے، لوور کر دیجئے جناحہ کا اپنے ونگ للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، یعنی جھک جائیں، جو نرم ہو جائیں. تو یہاں پہ یہ دکھ رہا ہے اور جھکا دیجئے جناحہ کا اپنا بازو لی من، لی واسطے من اس کے جو اتبع کا پیروی کرے آپ کی، من المؤمنین مومنوں میں سے. فَإِن پھر اگر اسو کا بریک کریں گے ہم، واو ساکن تک بتا رہا ہے، اسو وہ نافرمانی کریں، وہ جمع میں وہ نافرمانی کریں کا آپ کی، فقل تو کہہ دیجئے انی بے شک میں بری الذمہ ہوں مما اس سے جو تعملون تم عمل کر رہے ہو. وتوکل اور توکل کیجئے، پھر فعل امر آ گیا، توکل کیجئے علی العزیز اوپر بہت زبردست، الرحیم نہایت رحم کرنے والے کے، الذی وہ جو یرا کا دیکھتا ہے آپ کو. ہینا جس وقت تقوم آپ کھڑے ہوتے ہیں، تقوم کا روٹ ہے قاف واو میم، یعنی جب آپ قیام کرتے ہیں، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہے آپ کو. وتقلبک اور نقل و حرکت آپ کی. قلبہ یقلب تقلیب، اور یہ تقلب ہے، بلکہ تقلبہ یتقلب تقلب، تو اس کا مطلب ہے نقل و حرکت، چلنا پھرنا جیسے. اس میننگ میں آتا ہے تقلبہ کا اور نقل و حرکت آپ کی فی الساجدین سجدہ کرنے والوں میں. تقلب ایک اور جگہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں، کہاں آیا ہے؟ سورہ آل عمران میں بھی ہے، لا یغرنک، اور نہ دھوکہ دے آپ کو تقلب، چلنا پھرنا، یہ جو ہے نقل و حرکت، چلنا پھرنا، ان کافروں کا چلنا پھرنا آپ کو نہ دھوکے میں نہ ڈالے کہ شہروں میں کس طرح چل پھر رہے ہیں. تو یہ می تقلب ادھر بھی یوز ہوا ہے، اور یہاں پہ بھی دیکھیں وہ تقلب کا، اور نقل و حرکت آپ کی فی الساجدین سجدہ کرنے والوں میں. انہو بے شک وہ ہوا وہی ہے، السمیع العلیم خوب سننے والا خوب جاننے والا. حل کیا انبئکم میں بتاؤں تمہیں، نبأ ینبئ، نون با حمزہ کا روٹ ورڈ اس طرح جب آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو انفارم. حمزہ کی ٹرانسلیشن ہے میں، انبئ میں انفارم کروں، بتاؤں، ہم تمہیں، علی من کس پر، تنزل اترتے ہیں، الشیاطین شیاطین، تنزل اترتے ہیں، علی کلی اوپر ہر، افاکن بہت جھوٹے، اثیم بہت گناہ گار کے. روٹ ورڈ اس کا حمزہ فا کاف ہے، افک سے، افک کہتے ہیں جھوٹ کو، اور افاق بہت جھوٹا، اور اسیم حمزہ فا میم روٹ ورڈ، بہت گنہگار کو اسیم کہتے ہیں. اسیم تو قرآن میں اور دفعہ آیا ہے، لیکن افاق کین اسیم اس طرح 2 دفعہ آیا ہے قرآن میں. ایک دفعہ آپ یہاں پہ دیکھیں، بلکہ افاق کا لفظ ہی 2 دفعہ آیا ہے، اور دونوں دفعہ اسیم کے ساتھ آیا ہے. اس کے یہاں پہ آپ نے ٹرانسلیشن دیکھی ہے اس کی، اور ہم سورہ جاثیہ میں دیکھیں گے، سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 9 میں وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، تو افاق بہت جھوٹا اور اسیم بہت بدعمل گناہ گار. تو اس میں بھی یہ افاق کا لفظ دوسری دفعہ آیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو افاق نہیں نظر آئے گا قرآن میں. بہت جھوٹے بہت گناہ گار کے. یلقونا وہ ڈالتے ہیں، لام قاف یا کا روٹ ورڈ القا یلقو کا مطلب، یلقی کا مطلب ہے ڈالنا. جیسے ہم حضرت موسیٰ کے قصے میں القا پڑھتے ہیں نا کہ تھرو کرنے کے لیے، تو تھرو کرنے کے لیے آتا ہے. یلقونا وہ ڈالتے ہیں، السمع کانوں میں، کیا چیز؟ سنی سنائی بات. وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثر ان کے کاذبون جھوٹے ہیں. وَالشُّعَرَاءُ اور شعراء، اردو میں بھی ہم شعر کہتے ہیں، شین عین را، تو روٹ ورڈ وہی ہے شاعر، شعراء. یتبعوہم پیروی کرتے ہیں، ہم ان کی، کون کرتے ہیں پیروی؟ الغاوون بہکے ہوئے لوگ. یتبعوہم پیروی کرتے ہیں، ہم ان کی. ابھی ہم نے ایک اور سب سے پہلے پڑھا تھا، اس میں اسی طرح فعل تھا اور اس کے بعد علماء تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ اس کا فائل ڈائریکٹ وہ ہے. تو اسی طرح یتبعو پیروی کرتے ہیں، غاوون بہکے ہوئے لوگ، کس کی؟ ہم ان کی. غاوون کا روٹ ورڈ غین واو یا ہے، غوی غین اس طرح آتا ہے اس میں، غاوین قرآن میں. علم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا، انہم کے بے شک وہ، فی کل واد ہر وادی میں، یہی مون وہ سرگرداں پھرتے ہیں. ہا یا میم روٹ ورڈ اس کا، اس طرح کے میننگ میں یہ یہیں پہ ہے، ٹو روم سرگرداں پھرنا، اس میننگ میں یہ یہاں پہ ہی ہے روٹ ورڈ. اور باقی 2 دفعہ ہا یا میم روٹ ورڈ جو ہے کہیں اور یوز ہوا ہے، مگر ڈفرنٹ میننگز میں.
اس میننگ میں صرف یہی ہے فی کل واد یہیمون، وہ سرگرداں پھرتے ہیں، وانہم، اور بے شک وہ یقولون، وہ کہتے ہیں، ما لا یفعلون، جو وہ نہیں کرتے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، وذکروا اللہ، اور انہوں نے ذکر کیا، یاد کیا اللہ کو، کثیرن بکثرت، وانتصروا، اور انہوں نے بدلہ لیا۔ نون صاد را روٹ ورڈ جب نصرہ کر کے آتا ہے تو اس کا مدد ہے ہیلپ کرنا، مدد کرنا، ینصرون، نصر آپ نے بہت دفعہ قرآن میں پڑھا، لیکن جب اس روٹ ورڈ کے بیچ میں یہ تا آ جاتی ہے، یہ باب کی تا ہوتی ہے، جب اس باب میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈیفینڈ، یعنی کہ بدلہ لینا، ڈیفینڈ کرنا، خود کو بدلہ لینا، اس میننگ میں آتا ہے۔ تو وانتصروا، اور انہوں نے بدلہ لیا، جیسے قالو انہوں نے کہا، وانتصروا انہوں نے بدلہ لیا، ڈیفینڈ کیا اپنے آپ کو۔ تو اس کی ایک اور ہم دیکھ لیتے ہیں، سورہ شورا، الشورا، اس کی 39 آیت میں، والذین اذا اصابہم البغی، جب ان پہ کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے، ہم وہ ینتصرون، وہ بدلہ لیتے ہیں۔ تو ینتصرون جب یہ تا بیچ میں آ جاتی ہے، اس کی مطلب بدلہ لینے کے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ اسی میں دیکھ لیں، سورہ شورا کی آیت نمبر 41 میں، وَلَمَن، اور جو کوئی، البتہ جو کوئی، انتصرا، ڈیفینڈز ہمسیلف، یعنی کہ بدلہ لے، تو بدلہ لینے کی میننگ میں آتا ہے جب یہ تا کے ساتھ آ جاتا ہے۔ وانتصروا، انہوں نے بدلہ لیا، من بعد، بعد اس کے، ماں جو ظلموا، وہ ظلم کیے گئے، یہ پیسو ہے مجہول، انہوں نے خود ظلم نہیں کیا بلکہ وہ ظلم کیے گئے، ان لوگوں میں تھے جو ظلم کیے گئے، بعد ماں ظلموا، وہ ظلم کیے گئے، وَسَيَعْلَمُوا، اور ان قریب وہ جان لیں گے، کیونکہ آگے پلورل آ رہا ہے، وَسَيَعْلَمُوا، اور ان قریب جان لیں گے، الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ جنہوں نے ظلم کیا، اَيَّ، کون سی، اَيَّ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وچ ایور، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اَيِّ کا مطلب وچ ایور، کون سی، منقلبن، لوٹنے کی جگہ، ینقلبون، وہ لوٹیں گے۔ اچھا، قاف لام با روٹ ورڈ ہے، اس کے مطلب لوٹنے میں آتا ہے، یہ منقلبون، ینقلبون، ہم اس میں بھی پڑھتے ہیں نا، انا الی ربنا لمنقلبون، تو اس کا مطلب ہے لوٹیں گے، وہ لوٹیں گے۔ لیکن منقلب، اس کو آپ دیکھ لیں، یہ کیا ہے، یہ قرآن میں 2 دفعہ ہے منقلب۔ منقلب ہوتا، اگر لام پہ زیر ہوتا تو اس کا مطلب تھا کہ لوٹنے والے ہیں، جسے منقلبون، جو ہم آیت بھی دعا بھی پڑھتے ہیں، انا الی ربنا لمنقلبون۔ لیکن منقلب جو ہے یہ اس میں ظرف ہے، لوٹنے کی جگہ، یہ قرآن میں 2 دفعہ ہے، ایک دفعہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں لوٹنے کی جگہ منقلب، اور ایک دفعہ سورۃ الکہف میں، ہاں سورہ کہف میں آیت نمبر 36 میں، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا، مجھے زیادہ بہتر ملے گا اس سے، منقلبہ، پلٹنے کی جگہ، ٹھیک ہے، پلٹنے کی جگہ، وہی جس ابھی ہم پلٹنے کی جگہ کریں، تو منقلب 2 دفعہ قرآن میں ہے، اور دونوں کا مطلب ہے پلٹنے کی جگہ، اس میں ظرف ہے یہ، تو اس کی ٹرانسلیشن ایسے لکھ لیں، چاہے تو اس میں ظرف لکھ لیں، چاہے اور ساتھ سورہ کہف کی وہ آیت اس میں لگا لیں 1836 کہ یہ بس 2 دفعہ ہے پلٹنے کی جگہ کر کے، اور باقی منقلب کر کے جب ہے اس کا مطلب ہے لوٹنے والا۔ یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا، اس میں جو بھی غلطیاں کمی کوتاہی تھی، آپ کو سمجھ نہیں آیا، میں نے غلط سمجھایا، یا جو مجھے نہیں سمجھ آئی بات، یا میرے منہ سے غلط نکل گیا، اللہ تعالیٰ اس کو مجھے معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ اور یہاں پہ ہماری سورۃ الشعراء کمپلیٹ ہوئی، اور آج کا لیسن بھی کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، اور اس سے ہمیں شدید محبت کرا دے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے والدین، بہن بھائیوں، شوہر، اور ہمارے تمام پیاروں کو اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ جنت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی محبت دے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے مددگار بنائے اس راستے میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔